ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. لائق سب احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جسے دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا والے جسے کامیابی سمجھتے ہیں، مال و دولت کا ہونا، آسائش کا ہونا، دنیا میں راحتوں کا ہونا، ساز و سامان کی کثرت کا ہونا، خزانوں کا ہونا، عہدوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں سراب کی مانند ہیں، تپتی ہوئی ریت میں نظر آنے والے پانی کی طرح، وہ حقیقت میں پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا بھی ایک دھوکے کا گھر ہے اور تاریخ اس کی شاہد ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، حکمران آئے چلے گئے، دولت مند آئے چلے گئے، لیکن دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت بن جائے، آخرت میں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ جنت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، ایک ذرہ بھی دل میں ایمان ہوگا، تو وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کا قائل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا، تو مومن کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ جنت میں جانے والے اہل ایمان، ان کی کیٹیگریز ہیں، کچھ فہرست ہیں، کچھ اقسام ہیں۔ جنت میں جانے والے مسلمانوں کی ایک قسم وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی عقاب اور سزا نہیں ہوگی۔ ایک جماعت مسلمانوں کی وہ ہوگی جو حساب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ایک جماعت وہ ہوگی اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہاں ان کی صفائی ہوگی، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جانے سے پہلے انہیں اعراف میں روکا جائے گا۔ قرآن میں سورہ اعراف ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اعراف وہ جگہ ہے جہاں نہ جنت کی راحتیں اور آسائشیں اور لذتیں ہیں، نہ دوزخ کی تکلیفیں، تو بیچ کی ایک جگہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیاں پرس کی اعراف بہشت است۔ جنت کی جو حوریں ہیں
اگر انہیں اعراف میں رکھ دیا جائے تو ان کے لیے تو وہ دوزخ لگے گا، کہ وہ تو مستقل جنت میں رہی ہیں، آشائشوں اور راحتوں میں رہی ہیں، تو یہاں اگر انہیں رکھ دیا جائے جنت کی حوروں کو تو انہیں لگے گا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی تکلیف کی چیز ہے۔ از دوزخیہ پرس، جو دوزخی ہیں انہیں وہاں جگہ مل جائے، از دوزخیہ پرس کی اعراف بہشت، ان کے لیے تو وہی جنت ہے، کیونکہ دوزخ کی جو سزا ہے، جو ہولناکی ہے، جو تکلیف ہے، ایک لمحے کے لیے اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو دنیا کی ساری راحتیں، ساری لذتیں، ساری نعمتیں بھول جائے۔ تو دوزخیوں سے پوچھو، اگر انہیں اعراف میں بھی جگہ مل جائے تو وہ تو کہیں گے ہمارے لیے یہی جنت ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں جو جنت میں مسلمان جائیں گے۔ ایک وہ جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں، ان سے کوئی عذاب اور عقاب نہیں۔ ایک وہ جن سے حساب ہوگا، حساب کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک تیسرا گروہ وہ ہے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، یعنی دوزخ میں جائیں گے، وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں پہنچیں گے۔ اور ایک چوتھا گروہ جو بیچ میں ہوں گے، پہلے اعراف کی جگہ، جو نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے، نہ دوزخ کی تکلیفیں ہیں نہ جنت کی راحتیں ہیں۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد وہ اعراف میں ہوں گے، اس کے بعد پھر انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ مسلمانوں کی یہ شان ہونی چاہیے، ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے، ان کی یہ دعا ہونی چاہیے، اللہ کے فضل اور رحمت سے یہ امید ہونی چاہیے کہ اول وہلہ میں جنت میں جائیں، ابتدا ہی میں جنت میں چلے جائیں، دوزخ کی سزاؤں سے بچ جائیں، حساب کتاب سے بچ جائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من نوقش فی الحساب فقد ہلک، جس سے حساب میں پوچھ تاچھ کی گئی، جانچ پڑتال کی گئی، انکوائری شروع ہو گئی، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، پھر بچ نہیں پائے گا۔ تو جنت میں مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ابتدا ہی میں جائے، دوزخ کی سزائیں بھگتنا نہ پڑے، ورنہ دوزخ وہ ہولناک چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دکھلائی گئی، میں نے اتنی ہولناک چیز، اتنی خطرناک، اتنی بھیانک چیز میں نے دیکھی نہیں، ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا، اور جنت جیسا خوبصورت منظر میں نے نہیں دیکھا۔ دوزخ کی آگ جسے 1000 سال تک دہکایا گیا، وہ آگ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، وہ سیاہ ہو گئی، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، وہ انتہائی سیاہ ہے، تاریک ہے۔ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، وہ کھال ادھیڑ دینے والی ہے، وہ چمٹ جانے والی ہے، وہ دلوں تک پہنچ جانے والی آگ ہے۔ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اس کی تکلیف جسم کو بھی ہوگی، روح کو بھی ہوگی، دل تک پہنچے گی۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، دنیا میں بہت سے لوگ سزائیں دیتے ہیں، جکڑتے ہیں، باندھتے ہیں، چومیخا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی جیسی سزا ہوگی، جیسے وہاں جکڑا جائے گا زنجیروں میں، جو سزائیں ہوں گی، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جنت میں جائے بغیر حساب کے، یا دعا سے، اللہ کے فضل سے، اور سب جنت میں اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت ہی سے جائیں گے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ مختلف احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ہم صفات کے بارے میں تفصیلی بات آخر میں کریں گے، پہلے ان احادیث کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، دونوں میں الفاظ ذرا سے مختلف ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی الامم، امتیں مجھ پر پیش کی گئیں، مجھے دکھلایا گیا شب معراج میں یا کسی اور موقع پر۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کو دیکھا، یمر، کوئی نبی گزر رہے ہیں، ومعہ امت، ان کے ساتھ پوری امت ہے، والنبی یمر ومعہ نفر، کوئی نبی ایسے گزر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک جماعت ہے متبعین کی، پیروکاروں کی، ماننے والوں کی، والنبی یمر ومعہ عشرۃ، ایسے بھی نبی ہوں گے جن کے ساتھ صرف 10 ماننے والے ہوں گے، والنبی یمر ومعہ خمسۃ، ایسے بھی بعض نبی ہوں گے جن کے پیروکار، جن کے ماننے والے صرف 5 ہوں گے، والنبی یمر ولیس معہ احد، ایسے بھی نبی ہوں گے انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، پوری جد و جہد کی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، اپنی محنت میں انہوں نے کوئی کسر اور خامی نہیں رکھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی ان پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ عَظِيمٌ، اچانک میں دیکھتا ہوں ایک بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد وہ نظر آتی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے، هذه امتی، یہ میری امت ہے، یہ میرے ماننے والے ہیں، میرے پیروکار ہیں؟ تو آپ سے کہا گیا نہیں، هذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے پیروکار ہیں، ان کی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی کثیر تعداد میں تھے۔ آپ سے کہا گیا انظر الی الافق، آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا سواد عظیم، ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑی جماعت ہے، ایک جمع غفیر ہے۔ مجھے کہا گیا ادھر دیکھو، میں نے ادھر افق پر، آسمان پر دیکھا تو وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے، حتیٰ کہ اتنی بڑی جماعت انہوں نے آسمان کو گویا گھیر رکھا۔ اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ ان میں 70,000 ایسے ہیں، ومنہم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ اور یہ ارشاد فرمایا گیا هم الذين لا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ داغ لگا کر کے علاج نہیں کرتے ہوں گے، ولا يتطيرون، بدفعلی اور بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، ولا يسترقون، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، وعلى ربهم يتوکلون، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے صحیح بخاری کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تذکرہ کر کے چلے گئے کہ 70,000 جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ صحابہ آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ شاید ہم نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہوں جو اسلام کی حالت میں جن کی پیدائش ہوئی، یعنی انہوں نے کفر کا زمانہ نہیں دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا کس چیز کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہی جو آپ نے کہا تھا۔ تو آپ نے یہ بیان فرمایا هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون، یہ صفات ہوں گی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تو سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے، اس گروپ میں 70,000 میں۔ آپ نے دعا کہ اللہم اجعلہ منہم، اللہ انہیں بھی
اسی میں شامل فرما دیجیے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کر دیجئے مجھے بھی اللہ انہی میں شامل فرما دے۔ آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ بازی لے گیا، وہ سبقت کر گیا، یعنی پہلے انہوں نے ایک بات تھی، انہوں نے کہا دعا ہو گئی، اب وہ وقت نکل گیا۔ اس حدیث سے بعض لوگ جو صحابہ سے کسی نہ کسی درجے میں بغض رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو سارے صحابہ بھی نہیں جائیں گے جنت میں، وہاں صرف ایک صحابی کا تذکرہ ہے، تو یہ بات بھی یہاں واضح ہو جائے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث ہے، مسند احمد میں صحیح درجے کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب ولا عذاب، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں 70,000 میری امت کے لوگوں کو داخل کرے گا بغیر حساب و عذاب کے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَبُوءُوا، مجھے امید ہے أَن تَبُوءُوا أَنْتُمْ وَمِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ جو 70,000 ہے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں ان کے داخل ہونے سے پہلے تمہاری بیویاں، تمہاری نسلیں جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ گے، اپنا ٹھکانہ پکڑ لو۔ تو صحابہ کے اپنے فضائل ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ تو اس کا یہ مطلب کوئی ہرگز نہ سمجھے کہ صحابہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے، ان کے تو اپنے فضائل، وہ سبقت لے جانے والے، وہ تو صحابہ ایسے ہیں کہ انہیں جنت کے در پکاریں گے۔ تو یہ ایک دو روایتیں ہوئی، بعض روایتوں میں 70,000 سے زیادہ کا تذکرہ ہے، چنانچہ ابن ماجہ، مسند احمد، ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب ولا عذاب، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ و70,000 مع كل 1000، ہر 1000 کے ساتھ بھی 70,000 ہوں گے، تو صرف 70,000 نہیں بلکہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، تو ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ اس کے علاوہ وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، اور 3 لب میرے رب کے مٹھی میں سے، حسیات کہا جاتا ہے آدمی بغیر اندازے کے، بغیر ناپے ہوئے مٹھی سے بھر کر کے ڈال دے، جو مٹی دی جاتی ہے تدفین کے موقع پر، تو اس میں بھی یہی لفظ ہے حسیات، 3 حسیات، کہ 3 لب ڈالنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لب، 3 مٹھی، ایک بڑی مقدار کو جنت میں داخل کریں گے ان کے ساتھ، 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور 3 لب اللہ تعالیٰ، لا يعلم مقدارها الا اللہ، کتنی بڑی مقدار ہوگی، کتنی بڑی تعداد ہوگی اس امت کی، اللہ ہی بہتر جانے۔ ایک اور روایت میں ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے ہی موقع پر کہا یا رسول اللہ زدنا، اور بڑھائیے ہماری تعداد کو جنت میں۔ سیدنا عمر نے کہا کہ اتنا ہی کافی ہے، پھر انہوں نے کہا آپ کا کیا جاتا ہے اگر سارے ہی جنت میں چلے جائیں اللہ کے فضل سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایک ہی لب میں، ایک ہی حصے میں سب کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اس شخص بصرہ الی رجل یمشی فی المسجد، آپ نے دیکھا ایک بندہ مسجد میں چل رہا ہے، آپ نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اتقرأ التوراۃ؟ اس نے کہا نعم، ہاں میں تورات پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا اتقرأ الانجیل؟ کیا انجیل پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں انجیل بھی پڑھتا ہوں۔
آپ نے کہا اتقرأ القرآن، قرآن بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اگر میں چاہوں تو میں پڑھوں۔ آپ نے کہا اللہ کا واسطہ تم یہ بتلاؤ کیا میری قوم کا، میری امت کا تذکرہ تورات و انجیل میں تم پاتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کی مثال اور آپ کے قوم کی اس طرح کی مثال تو پاتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو یہ بھی تذکرہ ہے کہ آپ آئیں گے، آپ کہاں ہجرت کر کے جائیں گے، نکالے کہاں جائیں گے، کس وطن میں جائیں گے، یہ ساری تفصیلات۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہوگی جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، اور مجھے آپ کے ساتھ وما معک الا یسیر معمولی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وانی انا، وہ میں ہی ہوں، وہ نبی میں ہی ہوں، اور یہ میرے ساتھ، یہ میری امت ہے، میری قوم یہی ہوگی۔ وَإِنَّهُمْ لَأَكْثَرَ مِنْ 70,000 و 70,000 وہ 70,000 سے بھی زیادہ ہوں گے، اور 70,000 سے بھی زیادہ ہوں گے، اور 70,000 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بہرحال یہ ساری روایتیں ملا کر کے خلاصہ یہ نکلا کہ ایک بڑی تعداد ہوگی، بہت بھاری تعداد ہوگی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے ان کی صفات کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون لوگ ہوں گے، کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا صفات ہوں گی۔ تو پہلی صفت یہ ہے ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، وہ نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور کروانا یہ مطلقاً غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے اگر جائز دعاؤں کے ذریعے سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، اگر مسنون اذکار کے ذریعے آدمی دم کرتا ہے یا دم کرواتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے یا کرواتا ہے، جو دعائیں آپ سے ثابت ہیں۔ آپ نے معوذتین کے ذریعے سے خود پر دم کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دم کروایا، تو دونوں چیزیں ثابت ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں اگر مسنون اذکار کے ذریعے سے دم کرتا یا کرواتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا یا کرواتا ہے، تو وہ اس صف میں سے نہیں نکلے گا، وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے جا سکتا ہے اگر اور صفات پائی جائیں گی، تو اس کے منافی وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن وہ جھاڑ پھونک جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو اپنی طرف سے ہے، 50,000 مرتبہ یہ پڑھو اور 111 مرتبہ یہ پڑھو، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ بھی غلط نہیں۔ غلط تب ہے جب شرکیہ الفاظ ہوں، جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، لیکن بہرحال اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ایسے جھاڑ پھونک کرنے اور کروانے والے وہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ یہ علماء کا قول ہے۔ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، تو وہ کون لوگ ہوں گے، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے۔ ولا یکتبون، داغ کر کے علاج نہیں کرواتے ہوں گے۔ زمانے جاہلیت میں آخری علاج یہ سمجھا جاتا تھا، کوئی شدید زخم ہے، کوئی خطرناک زخم ہے، تو یہ کہا جاتا تھا آخر الدواء الکی، یہ حدیث نہیں ہے کہ آخری علاج کیا ہے، داغ دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوہا گرم کر کے جب زخم پر داغا جائے گا تو کتنی شدت کی تکلیف ہوگی، یہ تو وہی جانے جسے داغا جائے۔ تو آپ نے اسے ناپسند نہیں فرمایا، اور علماء نے یہاں سے مسئلہ یہ بیان کیا کہ ہر کوئی علاج جو ایسا ہو جس میں تکلیف یقینی ہو، شفا یقینی نہ ہو، شفا کا بس احتمال ہے لیکن تکلیف یقینی ہے، فرمایا یہ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو جو لوگ داغ کر کے علاج کرتے ہیں وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائیں گے، اس فہرست سے وہ بھی خارج ہیں۔ ولا یتطیرون، وہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پہ سفر میں جا رہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب
ایک تصور بن گیا، ایک وہم بن گیا کہ اب راستے میں نقصان ہوگا، اب فائدہ نہیں ہوگا، اب کامیابی نہیں ملے گی، یہ بدفعلی لینا ہوا۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کی چیزیں تھی، پرندہ اگر ادھر سے گزر گیا بائیں طرف سے تو کہتے تھے اب کام نہیں بنے گا۔ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے، وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے، یہاں صحیح ہوگا، یہاں غلط ہوگا، یہاں کامیابی ملے گی، یہاں نہیں ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کائن کے پاس گیا، کسی جوتشی کے پاس گیا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیزوں کا انکار کیا، کفر کیا۔ بدشگونی لینے والے اس فہرست سے خارج ہیں۔ اب ہم غور کر لیں کیا کیا بدشگونی لی جاتی ہے۔ گھر سے نکلے، فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، فلاں کا منہ دیکھ لیا، اب کام نہیں بنے گا۔ نئی نویلی دلہن گھر میں آئی، کسی کا والعیاذ باللہ انتقال ہو گیا تو بس یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے گھر میں۔ رات میں جھاڑو دے دیا گھر میں، غریبی آ جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا توہمات ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، کسی مرض میں کوئی تعدیہ نہیں بذات خود، ولا طیرتا، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے، نہ کسی دن میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی پرندے میں کوئی نحوست ہے، نہ الو میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی برادری میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی جانور میں کوئی نحوست ہے، نہ بلی میں کوئی نحوست ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَٰكِنْ أُحِبُّ الْفَعْلَ، میں نیک فعلی کو پسند کرتا ہوں۔ مثلا راستے میں آدمی جا رہا تھا، لشکر جا رہا، کوئی فتح خان نام کے مل گئے تو یہ نیک فعلی لینا کہ امید ہے ہمیں فتح ہوگی۔ اسی طرح آدمی سفر میں جا رہا، کوئی ظفر نام کے مل گئے، ظفر کے معنی کامیابی کے، تو یہ نیک فعلی لینا، اچھا خیال کرنا کامیابی ملے گی۔ تو اس طرح کی نیک فعلی آپ نے پسند کی ہے۔ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، یہ چیز شریعت میں اس کی اجازت نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ تو بدفعلی لینے والے بھی ان 70,000 کی، یا جو ایک بڑی تعداد، 70,000 ویسے بھی جگہ جگہ استعمال ہوا بڑی تعداد کے لیے، کثرت کے لیے، تو یہ لوگ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جانے والوں کی لسٹ سے خارج ہیں۔ هم الذین لا یرقون ولا یسترقون، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، ولا یکتوون، داغ کر کے علاج نہیں کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، بدفعلی بدشگونی نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سارے اختیار کرے، ساری کوششیں کرے، بیمار ہو جائے دوا کھائے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تبھی شفا ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے دو بیمار ہیں، دونوں نے دوا لی ہے، ایک ٹھیک ہو گیا دوسرا ٹھیک نہیں ہوا، دوا وہی ہے، مرض بھی وہی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہو گئے، ایسا بھی ہوتا ہے دونوں نہیں ٹھیک ہوئے۔ تو یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے اسباب اختیار کیا، ہم نے دوا لی، ہم نے کوششیں کی، ساری چیزیں ہم نے کی، لیکن اللہ کا حکم ہوگا تبھی ساری چیزیں ہوں گی، تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ یہ اصل میں توکل ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں، ہم سب کو، ہمارے اصل کیا اعمال ہیں، کیا منہ ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں؟ لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں امید رکھنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور بھی بہت سی بشارتیں ہیں کہ جنت کی جو صفحیں ہوں گی، جو تعداد ہوگی، 120 صفحیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفحیں ہوں گی میری امت کی۔ تو ہمیں بھی امید رکھنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ ان مقدس ہستیوں میں، ان خوش نصیب لوگوں میں جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے، ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔